السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ لرن اردو ود ارم میں ہوں ارم، اور آج ہم پڑھیں گے حروف کی اقسام کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حروف ہوتے کیا ہیں۔ یعنی حروف جو ہے وہ حرف کی جمع کو کہا جاتا ہے۔ اب حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو نہ تو کوئی اسم ہو نہ ہی فعل کو ظاہر کرے، بلکہ یہ اسم کو اسم سے ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا اسم کو فعل سے ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ اکیلا ہوگا تو اس کا کوئی بھی معنی نہیں ہے۔ میں، سے، کو، پر، تک وغیرہ یہ سارے جو ہیں یہ کس میں آ جاتے ہیں؟ یہ حروف میں آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، اگر تو میں کو اگر آپ اکیلے میں لکھیں گے تو اس کا مطلب کوئی اٹ سیلف یہ اپنے کوئی معنی نہیں دیتا۔ سے کو لکھیں، کو لکھو، نے کو لکھیں، پر کو لکھیں، تک کو لکھیں، یہ سارے ایسے حروف ہیں جن کو اگر آپ سیپریٹ کر کے اکیلا لکھیں گے تو ان کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں حروف کی اقسام کے بارے میں۔ حروف کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں، جن میں سب سے پہلے آتا ہے حروف جار، حروف اضافت، حروف عطف، حروف ندا، حروف شرط، تشبیہ، تاکید، استفہام، تحسین، انبساط، نفرین، علت، بیان اور تعسف، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے آج حروف جار کو۔ حروف جار وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملائیں، حروف جار کہلاتے ہیں۔ اب آپ نسبت دیکھ لیں اس کی کہ یہ کس کو ملا رہے ہیں، کس کے ساتھ؟ یہ اسم کو ملا رہے ہیں فعل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جیسے میں کہتی ہوں سبزی اور پھل میز پر رکھ دو، ٹھیک ہے۔ تو ابھی دیکھیں سبزی بھی جو ہے وہ اسم ہے، پھل بھی جو ہے وہ اسم ہے، اور آگے سے میز پر رکھ دو۔ میز جو ہے وہ کیا ہے؟ میز اسم ہے، اور اس کو فعل یعنی رکھنے کے ساتھ ملانا ہے، تو اس کے درمیان جو ہم نے حروف استعمال کیا یا حرف استعمال کیا ہے وہ ہے پر۔ یعنی اسم کو فعل کے ساتھ ملانے کے لیے ہم نے جو حرف استعمال کیا ہے وہ ہے پر، یعنی کس کو؟ اسم کو ہم نے فعل کے ساتھ ملایا۔ جیسے اگلی اگزامپل دیکھیں، میں 8ویں جماعت میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ 8ویں جماعت، اب 8ویں جماعت کیا ہو گئی؟ اسم ہو گیا، اور پڑھنا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا۔ اب اسم کو آپ نے فعل کے ساتھ ملایا اور اس کے درمیان میں آپ نے کون سا جو ہے وہ حروف جار استعمال کیا؟ میں، یعنی کہ حروف جار وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس حروف اضافت۔ حروف اضافت کیا ہوتے ہیں؟ یہ حروف دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ پیچھے حروف جار تو ہم نے پڑھا نا کہ یہ اسم اور فعل کے مابین جو ہے وہ تعلق کو ظاہر کرے گا، تو ملائے گا، تو یہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ریلیشن شپ کے بیچ میں جو حروف ہم استعمال کرتے ہیں اس کو حروف اضافت کہا جاتا ہے۔ جیسے فصیح کی بہن، اب فصیح کی بہن، اب فصیح کیا ہے؟ نام ہے، بھائی ہے ایک، اس کی بہن یعنی اس کا رشتہ جو ظاہر کیا، اس کے درمیان ہم نے جو حروف اضافت استعمال کیا وہ کیا ہے؟ کی۔ انابیہ کا بستہ، اب انابیہ کا اس کے بستے کے ساتھ تعلق ہے، انابیہ کا۔ آمنہ کے بھائی، یعنی اب کیا ہو گیا؟ آمنہ، آمنہ کے بیچ میں ہم نے کیا استعمال کیا؟ کے۔ درخت کی کھال، اب درخت کا کھال کے ساتھ رشتہ ہے، کون سا رشتہ ہے؟ کی سے ہم نے اس کو ظاہر کیا، یعنی کی، کے، کا وغیرہ جو ہے یہ حروف اضافت ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں حروف عطف کیا ہوتے ہیں۔ وہ حروف ہوتے ہیں جو دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اوپر آپ نے دیکھا تھا حروف اضافت دو اسموں کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، لیکن جو حروف عطف ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے کا کام کرے گا، اس کو ہم حروف عطف کہتے ہیں۔ جیسے شب و روز، سعد اور رفیق، یعنی واو اور کا جو استعمال ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ حروف عطف میں آتا ہے۔ اچھا میں نے ایک اگزامپل لکھی ہے صبح و شام، اس کے اوپر میں نے کراس لگا دی ہے، یہ حروف عطف میں نہیں آئے گا، کیونکہ حروف عطف جو ہوتے ہیں نا وہ فارسی اور عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو اسم ہوتے ہیں اور جو جملے ہوتے ہیں ان کو ملانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ فارسی اور عربی کے، ٹھیک ہے۔ اردو اور ہندی میں جو ہے وہ حروف عطف استعمال نہیں ہوتے ہیں، اس لیے صبح و شام کے مابین جو ہم واو کا نشان لگاتے ہیں نا، واو کی جو ہم حرف بناتے ہیں یہ غلط ہے۔ جملوں کو ملانے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ کون سے حروف عطف استعمال ہوئے؟ تم نے آنے کا وعدہ کیا پھر نہیں آئے یا آئے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بیچ میں جو ہم نے حروف عطف کا استعمال کیا دو جملوں کو ملانے کے لیے، تم نے آنے کا وعدہ کیا ایک جملہ،
آئے نہیں، تو اس کے بیچ میں ہم نے جو اس کے درمیان میں ہم نے حروف عطف کا استعمال کیا وہ ہے پھر۔ فاطمہ بھی پارٹی میں شامل تھی، تو فاطمہ بھی پارٹی شامل تھی میں، حروف عطف کا ہم نے استعمال کر لیا۔ باقی جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو مزید اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی ارم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔